السلام علیکم دوستوں، میں محمد مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اپنا ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے۔ وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، تو اسے پتہ چلا لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی اور وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ پوجتے ہیں۔ ہاتھوں میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا۔ اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روک لیا۔ پھر اس صوفی نے شیطان کو پٹک کے مارا اور زمین پہ لیٹا کر اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا، تو اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے مقابلے کھڑا ہونا پڑے گا اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی ہوگی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل ہوگی، تو آپ کو ان کی قبر میں تھوڑے نہ جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے اور ان کی قبر ان کی ہے، تو چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ میں کہا جب آپ نماز کے بعد مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے 1 درہم مل جایا کرے گا، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے۔ اور وہ شیطان اس طرح باتوں میں ان کو پھنساتا چلا گیا، اور صوفی صاحب واپس آ گئے، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، نیچے سے 1 درہم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے۔ مجھے ان کے بارے میں پوچھا جانا تھوڑے نہ ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا تو اسے 1 درہم مل جایا کرتا تھا۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہوتا گیا۔ ایک دن نماز پڑھی اور مصلی اٹھایا تو نیچے سے کوئی درہم نہیں نکلا۔ پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا اور پیڑ کو کاٹنے نکل گیا۔ راستے میں پھر شیطان کھڑا تھا۔ شیطان نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، صوفی کو تجربہ تھا، میں اس کو پٹک کر مار دوں گا، یہ میرے سے طاقتور ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر شیطان کے گرہبان کو پکڑ لیا، شیطان نے پٹک کے زمین میں مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ اور صوفی صاحب پریشان ہو گئے اور شیطان سے کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہوا؟ میرا تو تجربہ تھا کہ میں نے ماضی میں تجھے پٹک کے مارا تھا، میں طاقتور تھا تو کمزور تھے، اب تم طاقتور ہو میں کمزور ہوں، ایسے کیسے ہوا؟ تو اس شیطان نے کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تب عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے جان ہو جاتی ہے۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں، بلکہ نماز کو کوئی رسم کی طرح نہ پڑھیں۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو نماز دلوں کو نہیں بدلتا، جب نماز نماز کے طور پہ پڑھی جا رہی ہو پھر یہ دلوں میں رنگت اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے، دلوں کے زنگ نکالتا ہے۔ اس لیے نماز کو ایمان سے پڑھیں، کیونکہ کل قیامت محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ انشاءاللہ میں امید کروں گا آپ سبھی قوت ایمان سے نماز ادا کریں گے۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارا اگلا ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔